صحافی کتاب بدلے نہ بدلے اسے ٹائٹل بدلنا ضرور پڑ جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں تو آ جائے. تو اس ماحول میں جو اس پسند کی آپ بات کرتے ہیں جس ثقافت باقی جو بھی سامنے اپنا سارے خیال کیتا ہے ہم ویری امپریسڈ باقی اللہ تعالیٰ کریے تو رکھے جی مجھے کہہ رہی ہوں میں ایز اٹ از میں اپنا ٹائم جہاں ساری پرپوزل سن رہی ہیں اسی we will get together and try to get these things sorted. بسنت لاہور بسنت نمبر 1 سارا کٹھے ہو کے چوری صاحب آج بسنت کا سارا سے کر رہے ہیں بندوبست عوام صاحب گئے سن ہوتے جا طاہر صاحب گئے سن جا کے انہوں نے صاحب نے باقی تھینک یو ویری مچ فار آل تھینک یو. میں کلام جو ہے وہ سنائیں. آپ کو تو میرا خیال ہے مائک کی ضرورت نہیں راجا صاحب. منو ضرورت آ جائیں. منو 2000 بندہ ہے مائک کی ضرورت نہیں. کیا بات. حضرت میاں امام صاحب عارف کھڑی بہت اچھا کلام ہے ان کا جو مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پنجابی زبان دے چاہے اکو تیری اوٹ خدایا اکو تیری اوٹ خدایا تے ہور نہیں نا کچھ سجدا جس دی بینو تو آپے ہی بالے تے نہیں کسے تو بجدا جس یاری وچ لالچ ہووے جس یاری وچ لالچ ہووے تے توڑ کدی نہ چڑھے دی چادر لیرو لیر محمد تے جا کنڈیاں تے اڑے دی کہ نیچاں دی اشنائی کولوں نیچاں دی اشنائی کولوں کہ فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھا کے کہ ہر گچھا زخم آیا واجلی تے پتے پاٹے تے نالے سلے دانے جو اس دنیا تھی کم نہ آوے تے اوکھے سوکھے ویلے بے پرواہ سجن دے کولوں تے روے یاری اکلے
دشمن مرے تو خوشی نہ کریے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے کہ سجنا بھی مر جانا شام پئی دن گیا ہے محمد تے اوڑک نے ڈب جانا یہ میں کیونکہ بڑا ٹائم ہے بابا نجمی ایک بہت بڑے پنجابی کے شاعر گزرے ہیں اور ہیں مشتاق نشاری صاحب نے ان کو بلایا تھا لندن میں آج سے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور بہت بڑے شاعر ہیں پنجابی کے اور ان کی جو بات ہے نا ان کے جو لفظ ہیں ان کے جو تلفظ ہیں وہ انسان اگر سوچے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی وہ کہتی ہیں بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا اگڑ والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا کہ منزل دے اتے تختی لگدی انہاں دی منزل دے اتے تختی لگدی انہاں دی جڑے کرو بنا کے ٹرتے نقشہ اپنے سفراں دا تے ماڑے نو وکھ بننے نالوں تگڑے دے سنگ پنو جڑا سانجی کھرلی وچوں کھان نہیں دیندا پٹھے تے شیشے اتے توڑا جمیاں کندا چاڑی جاندے نے ورکے سام کے رکھتے چلے جلداں پاڑی جاندے جلداں سام کے رکھتے چلے ورکے پاڑی جاندے بہت شکریہ رضا فضائل فیصل صاحب اب میں المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اسٹیج پر تشریف لائیں سلطان صاحب لاہور کلب کے چیئرمین سلطان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں تعلیم آتے لاڈ پاشا صاحب تاڑی تو کرتی اب میں لاہور کی شان عمر ملک صاحب امی ملک صاحب ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں محترم سیل رائج صاحب وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں اس سے پہلے ہم تقریب کا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں میں اظہر مانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور لاہور کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ تشریف لائیں کہ لاہور میں بیسیکلی جو ہم نے پہلے بھی فنکشن کیا ہے اور یہ والا اس کا مقصد یہی ہے کہ لاہور کے اندر جو ہمارا کلچر جو ثقافت اس وقت ڈاؤن ہو رہی ہے میں کہوں گا کہ تباہ ہو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اور اسپیشلی جو بسنت کا تہوار ہے جس سے اربوں روپے ہماری حکومت زیر معادلہ پاکستان جاتا تھا وہ بند ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے بند ہے ان وجوہات کو ختم کیا جائے آرگنائزرز کا دوستوں نے جو شروع کیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بڑا خوبصورت اسٹیپ لی ہے اور جہاں تک میرا تعلق ہے کیونکہ میں لاہور سے ہوں اور آرٹ سے میرا تعلق ہے نیشنل آرٹ سے پڑھا ہوا میں اور میں اس حوالے سے درخواست یا ایک گزارش اپنی یہ ہے کہ جہاں پہ ہم
مختلف چیزیں کر رہے ہیں آرٹ کے حوالے کلچر کے حوالے سے اور لاہور کے کلچر کے حوالے سے، وہاں پہ آرٹ کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک ویژول جو لاہور کی خوبصورتی ہے وہ بھی دوستوں کو آگے چل کے مختلف ایگزیبیشن کی صورت میں یا ڈسپلے کی صورت میں کہیں نہ کہیں مل سکتی ہے، جس میں کہ آرٹ کے تھرو لاہور کو ہم کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ میرا جو لاہور کے ساتھ اسٹوڈنٹ دور میں ایک بڑا خوبصورت تجربہ رہا وہ یہ کہ آپ سب جانتے ہوں گے کوکوز کے نام سے ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں۔ وہ میرے ایک استاد این سی اے میں جو ہمارے ساتھ تھے اقبال حسین صاحب، ان کا تھا، اور بیسیکلی اس ریسٹورینٹ کے نیچے ان کا اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا اور اس اسٹوڈیو کے اندر وہ پینٹ کرتے تھے۔ ان دنوں میں جنگ میں ایز اے کارٹونسٹ ڈیزائنر کام بھی کر رہا تھا۔ تو ایک خوبصورت جو تجربہ میرا وہاں پہ ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے تقریباً 2 ہفتے اس اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کو تقریباً 8-9 بجے سو جاتے تھے، صبح 5 بجے اٹھ کے، عام طور پہ تصور تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہیرا منڈی میں رہنے والا بندہ اب 5 بجے صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا، کیا کرتا ہے؟ وہ صبح اٹھ کے راوی پہ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے پینٹ کیا کرتے تھے، اور میں جنگ اخبار سے 10 بجے اپنی جاب ختم کر کے ان کے اسٹوڈیو میں جا کے رات کو رہنا اور وہیں پہ سونا، اور 5 بجے انہوں نے اٹھا دینا، چلو ان کے پاس 175 ہونڈا تھی اور اس پہ بیٹھ کے راوی پینٹ کرنے جا رہے ہیں، اور صبح واپس آ کے ناشتہ وہاں پہ کر رہے ہیں بازار میں، اور اس کے بعد رات کو جو تھکی ہوئی خواتین ڈانس وانس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، صبح 10 بجے 8-9 بجے 10 بجے اپنے اپنی چوباروں کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ بڑے پاپولر کریں کیونکہ ان کو ریپرزینٹ کرنے والا ایک ایسا ویژول آرٹسٹ مل گیا جو کہ ان کی پرابلمس کو پینٹنگس کے تھرو سوسائٹی کو دکھا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کتنی آئسولیٹڈ ہے اور کتنی سپریسڈ ہے۔ اس سے ہوا کیا کہ اس بندے نے وہ پینٹنگس لڑ کے گورنمنٹ کے ساتھ لڑ کے پہلی جو ایگزیبیشن تھی ان کی وہ الحمرا آرٹ کونسل میں بین کر دی گئی، کیونکہ اس میں جو اقبال صاحب نے پینٹنگ کی ہوئی تھی وہ بغیر ظاہر دوپٹے کے جو ان کے اپنا ماحول تھا اس کو انہوں نے پینٹ کیا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایگزیبیشن الحمرا آرٹ گیلری میں لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک ڈائریکٹر اس وقت مسز ارشد تھی، وہ ڈائریکٹر پہلے وزٹ کرتا ہے کہ آبجیکشن والی چیز تو نہیں ہے، زیادہ تر دور بھی تھا اس وقت، تو اس خاتون نے وزٹ کر کے اس نے کہا یہ پینٹنگ جو ہے نا یہ نہیں لگے گی۔ پتہ کیا گیا کیوں نہیں لگے گی، یہ دوپٹے جو ہے نہیں لیے بالکل ننگی عورتیں بیٹھی ہیں۔ اب اس وقت دوپٹہ نہیں لیا ہوا عورت ننگی سمجھی جاتی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پینٹنگ لگی تو ایگزیبیشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکا، میں نہیں کر رہا۔ ایگزیبیشن مال روڈ پہ سڑک پہ لگا رہی تھی، جتنے بھی جرنلسٹ تھے فوٹوگرافس آئے ہوئے تھے وہ سب کوریج، بس اس دن سے جو چیز نہیں بھی پہنچ رہی تھی لوگوں تک وہ پہنچ گئی۔ جرنلسٹ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مہربانی سے اور فوٹوگرافرس، اس دن سے اس بندے نے حالانکہ پینٹنگ بکتی نہیں تھی اس طرح کی کیونکہ موسٹلی لینڈ کے اس طرح کی چیزیں بکا کرتی تھی، تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ایک آرٹسٹ اس زمانے کا آج ابھی تک لڑ رہا ہے وہ اس چیز سے، اور اس سے ہوا یہ کہ پھر حامد میر کے ساتھ پہلی دفعہ اس بندے کا میں ان کے ساتھ گیا، ناظرہ ایک ایکٹریس ہوا کرتی تھی ان کا پورٹریٹ کر رہے تھے، وہ ایک کمبینیشن تھا کہ ایک آرٹسٹ ویژول آرٹسٹ ایک فلم ایکٹریس کو پینٹ کر رہا ہے، تو وہ ایک انٹرویو
चला, मतलब ये एक प्रोग्रेस थी कि लोगों को एजुकेट आप कर रहे हैं अपने आर्ट के थ्रू, जो कि ज़ाहिर है कॉलम लोग पढ़ते हैं, गिने चुने लोग पढ़ते हैं, खबरें पाकिस्तान में आपको पता ही मोटी मोटी खबरें पढ़ ली, लेकिन इन डिटेल किसी के मसाइल को अगर उजागर कर रहा है कोई, तो वो उजागर कर सकता है आर्टिस्ट। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आगे चल के अगर इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट लाहौर का करे, जिसमें कि आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान में है, कि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान कल्चर को विजुअली रिप्रेजेंट करें। आज की इस महफिल के हवाले से इतनी बात कहूँगा कि हमने यूके में आके बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन पिछले कुछ अर्से में पता चला कि जो अपना आबाई शहर है लाहौर, उसके हवाले से यहाँ कितने लोग हैं और जितनी मोहब्बत, जितनी इखलास और जितनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई, उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि दुनिया में आने वाले हर दिन में जितनी मुसीबत बढ़ती जा रही है और हम ये समझते हैं कि हम जो लाहौर क्लब बनाया है उसके प्लेटफॉर्म से हम सारे लोग मिल के कंधे से कंधा मिला के ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बरतानिया में जितने भी लोग आबाद हैं उनके लिए मोहब्बतें सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस लाहौर की आप बात कर रहे हैं, अब हम उस लाहौर में नहीं रहते हैं। अब तो ये पाकिस्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, स्मोक है, सांस तो वैसे ही पाकिस्तान में लेना आजकल मुश्किल है, लाहौर ज़्यादा मुश्किल है। अब तो आप किताब का अगर कोई टाइटल बना लें तो वो भी बदलना पड़ जाता है, सांस दम लेना मुश्किल है, ठीक है ना। और साफी किताब बदले ना बदले उसे टाइटल बदलना जरूर पड़ जाता है कि वो मार्केट में तो आ जाए। तो इस माहौल में जो उस पसंद की आप बात करते हैं, जिस सकाफत की आप बात करते हैं, वो हम लाहौर में रहने वालों के लिए भी बस अब याद ही रहे। हमें भी अब वो लाहौर नहीं मिलता जो बचपन का लाहौर था। हम भी एक मुख्तलिफ लाहौर में अब रहते हैं जहाँ जीना मुश्किल है। बाकी सोहेल साहब बता दें। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान दो ऐसी पर्सनैलिटीज। सबसे पहले इतनी अच्छी महफिल सजाने पर बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि मैनचेस्टर में रहता हूँ तो सारी चीज़ों में आपकी में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि वक्त पे भी आऊँगा और तमाम जो है इसमें शामिल भी। बात हो रही है लाहौर की सकाफत की, बात हो रही है लाहौर की जो अजीम रवायात हैं उनकी। तो सारे दोस्तों को पता है कि हम जब बसंत का त्यौहार मनाया जाता था तो यहाँ से पूरी फ़्लाइट भी भर के लेके गए हैं और शहर में एक ईद का समा होता था। पूरी जो इस्लामाबाद के सारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहाँ पे आए होते थे, हर छत पे मेला लगा होता था। इस लगता है इस शहर को तो नज़र लग गई है किसी। दुनिया में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होती हैं, स्केटिंग करते हुए लोग मर जाते हैं, माउंटेन पे लोग चढ़ते हैं, केटू दुनिया की खतरनाक चोटियों में है। लोग अपनी चॉइस से आते हैं और अपनी एडवेंचर के लिए जान दे देते हैं। जिस पसंद की हम बात कर रहे हैं उसको तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके कोई खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, मुहर्रम में आप मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं, 2 दिन के लिए पाबंदी है जी, डबल सवारी पे पाबंदी है, मोटरसाइकिल पे पाबंदी है, तो उसको आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर बसंत के दिनों में जो वाक़यात होते हैं, किसी बच्चे की जान जाना, किसी इंसान की जान जाना यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि अगर बसंत का दिन और उससे अगला दिन जो है, जैसे ईद के बाद टरू होता है, बसंत के बाद एक बसंत का फॉल आउट भी होता है, लोगों ये डोर पतंग उड़ाई लूटी होती हैं उनको भी उड़ाना होता है। 2 दिन के लिए आप अगर उसको जो है मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा दें, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें, या एक लाहौर में हमारे साथी जो है बसंत के लिए जो सैयद जुल्फ़कार हैं बड़े मुद्दत से काम कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐसी दी थी। एक जो है केमिकल जो मांझा लगाते हैं डोर पे, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तब भी ये हादसा रुक सकते हैं।
اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہو سکتی ہے اگر آپ موٹر سائیکل نہیں روکنا چاہتے تو جیسے ہی ڈور وہ سامنے آئے گی تو وہ آپ کے گلے تک نہیں پہنچے گی، اس کو آپ روک سکیں گے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جن سے آپ جو ہے ایک دنیا بھر سے لوگ جو ہے انتظار کرتے تھے کہ ہاں میں نے جی پاکستان کو میں نے ڈیلے کیا اور بسنت پہ جانا ہے، کہ بسنت پہ ایک میلہ لگ جاتا تھا، لوگ رشتہ داریوں لوگوں کی مضبوط ہو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ دوبارہ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. میں اور عوان صاحب اور ہمارے 1-2 دوست اور تھے، ہم نے میرے پچھلے وزٹ میں گورنر صاحب سے ملے تھے اور ہم نے ان کو ایک ریٹن پریزنٹیشن بھی دی تھی کہ ان چیزوں کے اگر گورنمنٹ تھوڑا سا دلی انتظامیہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس سلسلے میں کو آپ کو جو نئی ریسورسز کی بات کرتے ہیں کہ اگر فائنینشیل سپورٹ کی بھی بات ہے کہ یہ جو خاص طور پہ بسنت کے حوالے سے، تو ہم وہاں پہ ہمارے بزنس مین جو ہیں اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بڑی بات جو ہے شہر کو جو ہے وہ مسئلہ ہے اسموک کا. فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں، خاص طور پہ دسمبر اور جنوری میں جو ہے پولوشن جو ہے ہر روز جو ٹیبل آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم دوسرے-تیسرے نمبر پہ جو ہے کمپیٹ کر رہے ہیں آلودگی میں. اس کے لیے بھی جو ہے ہم نے اس کلب کے حوالے سے ہم نے 2-3 ہمارے یونیورسٹیز میں، یہاں کی لوکل یونیورسٹیز میں ہمارے پروفیسر ہیں جو ماحولیات پہ کام کر رہے ہیں، ان سے ہم نے کہا ہے کہ وہ ایسا ایک فارمولہ، ایسی کچھ جو قابل عمل چیزیں ہوں جو ہم جو ہے جن کم خرچ ہوں، جو بظاہر جو بہت لمبا چوڑا تو اس میں نہیں ہو سکتا، جن پہ عمل کر کے، اور خاص طور پہ اویئرنیس ہے، ایجوکیشن ہے کہ جو جتنی مٹی وہاں پہ جو ہے آپ کھلی چھوڑ دیں گے اس سے آلودگی تو ہوگی. اس سے اگر اس کو جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں کے آگے جو جگہ پکی نہیں ہے، جہاں پہ نہیں ہوئی ٹائل وغیرہ نہیں ہوئی، وہاں پہ وہ گارڈننگ کریں، وہاں پہ گھاس لگا لیں، وہاں پہ ویجیٹیبل کی پلانٹیشن کریں وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں جن سے جو ہے لوکل انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور پولوشن بھی ہم کم کر سکیں گے. تو آج یقیناً ہم بہت کچھ سننا چاہتے ہیں. سہیل صاحب آج میاں نواز شریف سے بھی مل کے آئے ہیں. میاں نواز شریف بھی ہمارا لاہور سے ہیں اور وہ بھی چاہیں گے کچھ اس میں بھی سہیل صاحب ان کے حالات میں کچھ بات کریں اور یقیناً لاہور کے حوالے سے بھی بات کریں. آپ کا بہت شکریہ. ویری مچ سلطان صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے. مطلب لاہور کا بہت بڑا اور بہت ضروری انیشیٹو ہے، کافی عرصے سے ڈسکس ہو رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین کاوش ہے. ہم جو یہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے لاہور جو ہے وہ ہمارے اندر سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا. بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں پروین شاکر سے، معذرت کے ساتھ مرحومہ سے، کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو لاہور ہی آیا. بس یہی بات اچھی ہے میرے لاہور کی. تو میں طاہر چوہدری صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں. میرے لاہور کی، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے بالکل میرے لاہور کی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ طاہر چوہدری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. بسنت کے حوالے سے جتنی بھی ہماری لاہوریوں کی یادیں ہیں وہ بسنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور بسنت کے بنا وہ نامکمل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل دیر آر مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں بسنت کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے. بسنت نائٹ کتنی اچھی ہو گئی تھی، کتنا ایک ٹورزم ہو گیا تھا. اور بدقسمتی سے جہاں یہ گورنمنٹ ٹورزم کا نام لے رہی ہے، وہیں ساتھ ساتھ اگر اس کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے تو بہت بڑا سورس آف ریونیو بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحثیت، ہم جب باہر رہتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ لاہور کا پازیٹیو امیج ضرور لوگوں تک پہنچائیں. لاہور کی جتنی بھی ثقافت ہے، ٹھیک ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. لاہور کی گلیوں میں نہ وہ بازار میں وہ لچھے والے آ گئے ہیں، نہ وہ سنیما وہ دکھاتے تھے، کچھ بھی نہیں رہا. لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے جو بھی ہم لاہور کا محفوظ کر سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ بحیثیت لاہوری ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، لاہور کو پروموٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں، جب کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم لاہور سے ہیں تو ایک بار تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار دے آر لکی پیپل. میں نے اس طرح دیکھا ہے، ون وے اور دی ادر دے آر لکی پیپل.
اور اس کو ہم نے جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. میری کوشش اور سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اپنے طور پر لاہور کو پازیٹیولی جو ہے وہ پورٹریٹ کریں, کوشش کریں کہ لوگوں کے تک اچھا پیغام جائے, اور حکومت کے اوپر بھی بالکل لازم ہے کہ بسنت اور اس جیسی اور بہت سی جو چیزیں لاہور سے وابستہ ہیں اس کے اوپر ضرور کام کیا جائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نہیں خیال کہ میں اتنا کوالیفائڈ ہوں کہ میں لاہور کے اوپر کامنٹ کر سکوں. مجھے صرف سفر کرنے کی بڑی عادت ہے اور شوق بھی ہے, اور میں پاکستان بھر میں نے سفر کیا, اور انفیکٹ میں نے اپنی 10 کلاسز پاکستان کے 10 مختلف شہروں سے کی. تو میں بلوچستان میں بھی رہا ہوں, ٹرائبل ایریاز میں بھی رہا, پشتو بھی تھوڑی سمجھ لیتا ہوں, سندھ میں بھی رہا, ودین میں بھی رہا. لاہور کی ایک خاص چیز جو میں نے نوٹ کی جس کے حوالے سے میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ لاہوری ایک چیز میں بہت اچھے, جب وہ کسی مہمان کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ آج کل مختلف ایپس ہیں, اس ایپ کے اندر ایک فلٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنی شکل بڑی اچھی بنا لیتے ہیں یا آپ اپنا جو ہے وہ وضع قطع بہتر کر لیتے ہیں. لاہوری جب کسی مہمان سے ملتے ہیں, ان کی کتنی بھی مشکل ہو, وہ کتنے بھی پریشانی میں ہو, چاہے وہ کوئی ریڑھی والا ہو یا کوئی مزدور ہو, وہ کبھی بھی آپ کو شو نہیں کرتا کہ وہ کتنا پریشان ہے. اگر آپ اس کو ایک ریڑھی کے اوپر بھی, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو میں نے لاہور کے حوالے سے نوٹ کیا کہ آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں اگر کہیں پہ آپ کسی بڑی سے بڑی دکان پہ بھی کوئی نوٹ دیں تو وہ کہے گا کہ آپ کے پاس چینج نہیں ہے, لیکن اگر آپ لاہور میں کسی ریڑھی والے کو بھی 5000 کا نوٹ دینا, وہ کہے گا باؤ جی تسی اتنے ٹھہرو میں لا کے آؤں. یہ ایسی کوالٹی میں نے لاہوریوں میں دیکھی جو اور کسی میں نے نہیں دیکھی پاکستان میں. واپس بھی آتا ہے, واپس بھی آتا ہے, بالکل واپس آتا ہے. تو میں کہوں گا کہ لاہور کا جو کلچر ہے, لاہور کے جو لوگ ہیں, میرا نہیں خیال کہ میں اتنا کوالیفائڈ ہوں کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں, لیکن یہ ایک چیز تھی جو میں نے نوٹ کی. باقی آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, سہیل صاحب بیٹھے ہیں, مزمل صاحب بیٹھے ہیں, اور باقی جتنے بھی دیگر دوست بیٹھے ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے مزید بات کریں گے. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. سانو پتا سارے ان کے لاہور کے 2 نام ہیں, حالے بھی 75% پاکستان دے لوگ لاہور نو لیا ہور کہندے نے. لاہور لیا ہور لاہور 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 کہندے نے. سر جی لاہور ایک ایسی جگہ ہے, ویسے میں پچھوں امرتسر تو ہوں کیونکہ پہلا میں اتنے ہویا تھا, زندگی باقی اتنے گزاری, تو 53 سال میں اتنے ہو, لیکن میری پنجابی چ فرق نہیں آیا. میں نہ کوئی سلام دعا بھی لینا تو پتا لگ جائے لاہوری لاہور کے بڑے معصوم لوگ رہتے. ایک بڑا بزرگ آدمی, بہت ہی بزرگ آدمی ایک بندے کو آگے کہتا یار تسی لاہوری بڑے ہی چنگے, لیکن تہاڈے چ ایک برائی ہے, ہر گل دے نال گال کڈ دے. کڈ دے ہر لاہوریا کڈ دے, وہ ہر لاہوریا کڈ دے نا. میں یہ کہنا پیا تو ہن کہندا کہ تسی ہر گل دے نال گال کڈ دیو. جی سر بڑے آرام نال بولیا, کہندا کیڑا کنجر کہندا یہ ہلکا رکھیا تسی, ہلکا رکھیا تے لاہور دی گلاں بڑیاں نے. او دوجے ملکاں والے بھی کہندے نے 10واں شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے, نالے 10 پورے شہر اندر کنیاں اٹاں ٹوٹیاں تے کنیاں ساریاں نے. سوچ کے دمی جواب مانوں کنیاں بیاہیاں تے کنیاں کواریاں. جواب ہی انہیں آپ ہی دیتا, دساں میں شہر لاہور اندر لکھاں بوئے تے لکھاں بارے, جنہاں اٹاں تے عاشقاں پیر رکھے وہی ٹوٹیاں باقی ساریاں نے, جڑیاں بیٹھیاں نے کول سجنا دے وہی بیاہیاں تے باقی کواریاں. قومی ملک صاحب, جناب حسین بڑیچ صاحب, محترم اپنا چیئرمین صاحب, سر گل ہے یہ کہ لاہور لاہوری ہے, ٹھیک ہے, اسی دنیا کے آئے ہیں ضرور, لیکن جڑا لاہور کی خدمت کاری لاہور کی جڑی ہے نا وہ دنیا تے ظاہر صاحب بیٹھے نے. تسی کتھے ہو, میں نادر قوم اقتصادی ہونا تے نادر دشمن داری انہوں نے دیکھی ساری زندگی لاہور کی عزت رکھی ہے تاکہ اپنے گزار دے دیکھو لوگوں نے ظاہر صاحب دسو نہیں تسی بھائی ہو. ظاہر صاحب نے بابو جی نے ساری رنگ میں چونچ گزار دیتی ہے
इकबाल सिंधु सारी जिंदगी गुजारते थी समनाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾਟੋਂ 'ਚ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਗਰ ਵਕਾਰ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਮਰੀਦ ਕੇ ਕਾਮੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਫਾੜਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਝਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਾਜਿਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਾਮੀਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨੇ नहीं ना क्यों अपने साहब ने शेर विधायक साहब ने सारी जिंदगी से मार्केटों जाते रहे हैं सारी जिंदगी अपना उन्होंने बिजनेस से अपना चेयरमैन साहब का मार्केटों कारोबार है लेकिन सर गल है उन्होंने इज्जत दियो जिन्होंने लोग नूं पता होवे लोग की है इन्हां नूं माजिया साजिया सर लोग ही है बस मेरा मैं नहीं कह सकता किथे रह गया सन लंदन ब्रिज बुला के सन लंदन ब्रिज बुला के ते खोरे माही किथे रह गया उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा दिल उत्ते जोर चंगा नहीं चलदा उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा दिल उत्ते जोर चंगा नहीं चलदा आमित सुनावा ओनू हाथ जोड़ के माही वे तू गुस्सा कितना केड़ी गल दा सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते खोरे माही किथे रह गया सानू लंदन ब्रिज बुला के सानू लंदन ब्रिज बुला के सानू लंदन ब्रिज बुला के ते खोरे माही किथे रह गया उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा आमित सुना मानू हाथ जोड़ के माही ने तू गुस्सा कितना केड़ी गल दा सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते खोरे माही किथे रह गया सानू लंदन ब्रिज बुला के सानू लंदन ब्रिज बुला के ते खोरे माही किथे रह गया लंदन ब्रिज बुला के ते खोरे माही किथे रह गया सन नेर वाले पुल ते बुला के सन नेर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ लाहौर एक कशिश है लाहौर एक जादू और एक कशिश